الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے اجتماع ذکر و نعت کا، انشاءاللہ تلاوت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی پڑھی جائے گی، اللہ کا ذکر بھی ہوگا اس میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے، یعنی نعتیں پڑھی جائیں گی انشاءاللہ الرحمن، استغاثے ہوں گے اور التجائیں ہوں گی۔ ویسے بھی حج کے مہینے شروع ہونے والے ہیں، زائرین تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ تو رمضان کی تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ حج کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ التجا کریں گے کہ جانے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ پہلے تلاوت سنیں گے، پھر ہم پھر نعت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کی دو جانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں سکون ہے، طمانینت ہے. منقول ہے کہ قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ اپنے احوال پر نظر ڈالے گا، اسے کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی. ندا دی جائے گی، اے فلاں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جا. ورث کرے گا الہی میرا کون سا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جب سویا ہوا تھا تو رات کو کروٹ بدلتے ہوئے تو نے اللہ کہا تھا، پھر اسی وقت تجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تھا تو اس بات کو بھول گیا. تجھے نیند آ گئی، مجھے نیند نہیں آتی، نہ مجھے اونگ آتی ہے. تو بھول گیا مگر میں نہ بھولا. سبحان اللہ. اللہ اللہ کہنے والے کی بخشش ہو گئی. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کا ورد کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہتے ہیں، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. فرمایا جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ اللہ کا ورد کرتا رہے گا وہ مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوا کریں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. حمد باری تعالیٰ پڑھی جائے گی اور اس میں ذکر الہی بھی ہوگا انشاءاللہ. آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین ساتھ رہیے گا. صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے حمد باری تعالیٰ پڑھوں گا. تمام حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نیت فرما لیجیے، اللہ کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے حمد باری تعالیٰ سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ 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 یا اللہ 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 اللہ
إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله 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 يا الله بولو الله 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 يا الله اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے اللہ 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 بولو اللہ 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 بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری کس کا مستانہ قمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا اللہ 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 بولو اللہ 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 اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ 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 بولو اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 بولو اللہ 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 مولا دل کا سنگ چھڑا قلب نوری پائے جھلا مولا دل کا سنگ چھڑا قلب
آسی پائے جلا، دل کو قید آئینہ، دل کو قید آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں ان کے دل میں سکون اور طمانینت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ نبی پاک کا ذکر بھی کرتے رہیں گے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم نے لکھی ہوئی حمد پڑھی، اب انہی کا کلام مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے ہے۔ ہائے طیبہ بلانے اور مدینہ جانے کی اس میں کافی التجائیں ہیں، بڑا سادہ کلام ہے، چھوٹی بحر کا کلام ہے۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ کے ساتھ اور حاضرین آپ سب بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں اور گویا التجا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری یہ معروف سن رہے ہیں اور ہم نبی پاک سے عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی یا رسول اللہ بلا دیجیے، ہمیں بھی بلا لیجیے یا رسول اللہ، ہم بھی آنے کے تمنائی ہیں، ہم بھی انتظار میں ہیں، یہ بھی پہنچا وہ بھی پہنچا، کبھی یہ مجدہ بھی ملے میں بھی پہنچا۔ انشاءاللہ رحمان ضرور بلاوا آئے گا۔ اگر دل میں درد ہوا اور طلب صادق ہوئی تو انشاءاللہ ان کا کرم دور نہیں۔ سنتے ہم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، ہمیں طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، بولو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، ہمیں طیبہ بلا لو، ڈیوڑی کا اپنے منگتا بنا لو، ڈیوڑی کا اپنے منگتا بنا لو، قدموں سے اپنے مجھ کو لگا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو
مدینے میری اوقات نہیں ہے، پر آقا آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے۔ شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، ہمیں طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، ہمیں طیبہ بلا لو یا رسول اللہ۔ آ کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، ہمیں طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، ہمیں طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، مجھے طیبہ بلا لو، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، ہمیں طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، ہمیں طیبہ بلا لو، دنیا کے جھگڑوں سے اکثر چھڑا کر غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر، دنیا کے جھگڑوں سے اکثر چھڑا کر غیروں کی الفت کو دل سے مٹا کر، شاہ والا شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، شاہ والا مجھے اپنا بنا لو، اپنا بناؤ مجھے اپنا بنا لو، اپنا بنا لو مجھے اپنا بنا لو، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے،
نصیب کی بات ہے، اپنا بنا لو مجھے، اپنا بنا لو آقا اپنا بنا لو مجھے، اپنا بنا لو، اپنا بنا لو مجھے، اپنا بنا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو ہمیں، طیبہ بلا لو، اور نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو مصیبت زدوں کو، نیکوں کے صدقے میں ہم سے بدوں کو زاروں نزاروں مصیبت زدوں کو، مولا نبھا لو میرے مولا نبھا لو، ہم مولا نبھا لو میرے مولا نبھا لو، ہاں ہاں نبھا لو میرے مولا نبھا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو ہمیں، طیبہ بلا لو، جان والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، شبیر و شب فاطمہ حیدر مدینے میں، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو ہمیں، طیبہ بلا لو، ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی
گلی میں سمجھیں گے ہم نے آزی ان کی کرم نوازی، جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں شاہ والا، مجھے طیبہ بلا لو شاہ والا، مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، مجھے طیبہ بلا لو، اور آنکھوں میں دل میں سما، ارے پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ، آنکھوں میں دل میں سما، آنکھوں میں دل میں سما، آنکھوں میں دل میں سما، پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ، ورنہ ان آنکھوں کا مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، آنکھوں میں دل میں سما، آنکھوں میں دل میں سما، پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، تو آنکھوں میں دل میں سما، پردہ اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ، حسرت زدہ کی پیارے دعا لو، حسرت زدہ کی پیارے دعا لو، حسرت نکالو میری حسرت نکالو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو، مجھے طیبہ بلا لو، دولت ہے نیا موری بھور میں، مولا تیرا آئی کے نجل میں، دولت ہے نیا موری بھور میں، مولا تیرا آئی کے نجل میں، موری خبریا مورے پیا لو، موری خبریا مورے پیا لو، مو کو بچا لو مجھے، مو کو بچا لو، بچا لو پیا مو کو بچا لو، شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، شاہ
سناگر اور اس کا گھر بھر ہو حاضر در یہ نوری مزتر تیرا سناگر اور اس کا گھر بھر ہو حاضر در اپنے گداگر کو در پہ بلا لو اپنے گداگر کو در پہ بلا لو امن و امان سے سرور بلا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو ہمیں طیبہ بلا لو نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہتے تو کام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو ہمیں طیبہ بلا لو سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان
چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا بارگاہ جسے نے کہا تھا انا بشر اس نے بارگاہ جسے نے کہا تھا انا بشر اس نے من رآنی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا من رآنی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا من رآنی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا بکریاں جسے نے چرائی تھی حلیمہ تیری بکریاں جسے نے چرائی تھی حلیمہ تیری عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا جس نے امت کے لیے رو کے گزاری میرے لب پر آیا ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا بدحسے تم ان کی خاطر رات بھر رو کرا ہو بد کرے ہم کرے ہردم برائی تم کہو ان کا بھلا ہو جس نے امت کے لیے رو کے گزاری رات
جس نے امت کے لیے روک گزاری وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا چاند اشارے سے پٹا حکم سے سورج لوٹا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے چاند اشارے سے پٹا حکم سے سورج لوٹا مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھلا دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشی کو تو کھلا قلب سالک میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا قلب سالک میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا قلب سالک میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا سبحان اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کیا جا رہا تھا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے التجا کر رہے ہیں، دیدار کی بھیک طلب کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. کرم نوازی ہوتی ہے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. پہلی رات سر کی آنکھوں سے دیدار نہیں ہوتا. جی ہاں، بیداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بیداری میں ان کی زیارت کی. صرف آپ ہی نے نہیں، بہت سارے ایسے اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعد وصال اپنی آنکھوں سے دیکھا. مہر علی شاہ صاحب، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 70 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت کی. امام اہل سنت حاضر ہوتے ہیں، پہلی رات باریابی نہیں ہوتی، عرض کرتے ہیں وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. انکساری کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کرم نوازی ہوتی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ جو کلام جس میں التجا کی جا رہی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کی، انشاءاللہ وہ ہم سنیں گے. اس میں بہت ہی پیارے اشعار ہیں. مدنی چینل کے ناظرین خصوصاً جو نعت کا ذوق رکھتے ہیں، ہر ایک کو رکھنا چاہیے. ذوق تو بہت سارے رکھتے ہیں، شوق تو بہت رکھتے ہیں، ذوق ہونا اور بات ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھنا بھی ایک الگ بات ہے. اس کے لیے تھوڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، شرح پڑھنی پڑتی ہے، کچھ لغات پڑھنی پڑتی ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ذوق بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے، ہم سب کو نصیب کرے کہ ہم سب کی جستجو ہو، تمنا ہو کہ ہم نبی پاک کا ذکر کرتے رہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے رہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں. انشاءاللہ ہماری آنکھیں وہ دیکھیں گی جو اور لوگ نہیں دیکھتے جب ان کی کرم نوازی ہوگی. آئیے ہم بھی اس اعلیٰ حضرت کے التجائی کلام میں جو اشعار کے شروع میں عرض کیے گئے ہیں انشاءاللہ اس میں شامل ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کا، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کا، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. انہیں کی بو مایہ سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے. چمبیلی میں جو خوشبو ہے وہ بھی میری آقا کے صدقے میں ہے، اور جو سارے باغات میں جو جلوہ ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. انہی کی بو، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گل
گلشن مہک رہے ہیں، دیکھو انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سے پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی کھڑے ہیں منکر نکیر سے پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ بتا دو آ کر میرے پیمبر، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ آقا، اٹھا دو پردہ آقا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے گے بدکاریوں کے دفتر۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے گے بدکاریوں کے دفتر۔ بچا لو آ کر شفیع محشر آقا، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ آقا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اور کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھوں بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گئے ہاتھوں بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں، تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں، تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں،
اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں. ہم نیازی کسی اور سے کیوں مانگے, ہم کو تو سب کچھ حضور دیتے ہیں. کون دیتا ہے دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کریم. ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھوں بھرے خزانے, بتا ہو اے مفلسوں کے پھر کیوں, بتا ہو اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. گناہ کی تاریکیاں یہ چھائی, امنڈ کے کالی گھٹا خورشید میں غیر فرما, خدا کے خورشید میں غیر فرما کہ ذرہ بز اضطراب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کا, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. وہ گل لب نازک کے ہزاروں جھرتے ہیں پھول جن سے, وہ گل لب نازک کے ہزاروں جھرتے ہیں پھول جن سے, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل بلبل, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل کہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک کا امام اہل سنت تذکرہ فرما رہے ہیں. وہ ایسے نازک اور نرم ہیں, اور جب آپ کلام کرتے ہیں لبوں کو جنبش دیتے ہیں تو گویا پھول جڑتے ہیں. اور بلبل سے کہتے ہیں کہ بلبل تو نے باغ میں گلشن میں پھول تو دیکھے ہیں, مگر کوئی ایسا پھول دیکھا ہے جس میں سارا گلستان سارا باغ ہو, اور وہ میرے آقا کا چہرہ اقدس ہے, وہ میرے آقا کے لبہائے مبارک ہیں. میرے آقا گویا ایسے ہیں کہ گل کے اندر سارا گلشن جمع ہو گیا ہے. وہ گل لبہائے نازک
جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل گلاب گلشن میں دیکھے بلبل کے دیکھ گلشن گلاب میں ہے اٹھا تو پردہ میرے آقا آقا اٹھا تو پردہ آقا آقا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے چلی ہے سوزے جگر سے جہاں تک ہے طالب جلوائے مبارک چلی ہے سوزے جگر سے جہاں تک ہے طالب جلوائے مبارک دکھا دو وہ لب کے آب حیوان دکھا دو وہ لب کے آب حیوان کا لطف جن کے خطاب میں ہے دکھا دو وہ لب کے آب حیوان کا لطف جن کے خطاب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اجتماع ذکر و نعت میں ہم کچھ مدنی پھول بھی چنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اور حاضرین توجہ کے ساتھ سنیے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ البالی نے یہ حدیث پاک اپنی کتاب مکاشف القلوب میں نقل کی کہ ایک دن جبریل امین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے آسمانوں پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا ہے جو تخت نشین تھا اور 70,000 فرشتے صف بستہ اس کی خدمت میں حاضر رہتے۔ اس کی یہ شان تھی اور اس کی ہر سانس سے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جبریل امین کہ میں ابھی میں نے اسے دیکھا تو اس کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ شکستہ پروں کے ساتھ کوہ کاف میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا، یعنی اس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ رو رہا تھا۔ تو میں نے مجھے دیکھا تو کہا کہ تم رب کریم کے حضور میری سفارش کرو۔ میں نے پوچھا تمہارا جرم کیا ہے
یعنی تمہاری تو اتنی شان تھی، آخر وہ کون سا عمل ہوا جس کی وجہ سے تمہیں اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا؟ تو اس نے بتایا کہ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری تو میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور میں تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس لیے اللہ نے مجھے اس جگہ اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جبریل امین نے کہا میں نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر سفارش کی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے فرمایا اے جبریل تم اس سے کہو کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ چنانچہ اس فرشتے نے نبی پاک پر درود بھیجا تو اللہ جل مجدہ نے اس کی خطا کو معاف کر دیا اور اس کے نئے پر بھی پیدا فرما دیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تعظیم مصطفیٰ کتنی ضروری ہے۔ جو لوگ تعظیم کے لیے اٹھتے نہیں ان کو اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ نبی پاک کی تعظیم ضروری ہے، تعظیم اور ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ پچھلے کئی سلسلوں میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک پر ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے گوشت مبارک کا ذکر کیا، گیسو مبارک کا ذکر کیا، اور پچھلے ہفتے ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کا ذکر کیا۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشتہائے مبارک کا ذکر کریں گے۔ صحابہ کرام کیسے خوش نصیب تھے کہ وہ کوئی تکلیف پہنچتی تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں نا، قحط جیسا معاملہ ہوتا تو نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے، بھوک لگتی تو یا رسول اللہ بھوک نے ستایا ہے، بارش نہیں ہوتی تھی تو نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی اللہ۔ اور آپ کی جب زیارت کرتے ان کے صدقے جائیں کہ انہوں نے یہ احادیث بیان کر کے ہمیں بتایا کہ حضور علیہ السلام کی گیسو مبارک کیسے تھے، ہے نا، آدھی کان کی لو تک تھے، ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ پوری کان کی لو تک تھے، شانوں کو چھو جاتے تھے۔ یہ نبی پاک کا گیسوؤں کا ذکر کس نے کیا؟ یہ محبت والے صحابہ کرام نے کیا، سبحان اللہ۔ انہوں نے بتایا کہ حضور کی ناک مبارک کیسی تھی، حضور کی پلکیں کیسی تھیں، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کا امامہ کیسا تھا، اس کے رنگ کیسے تھے، اللہ اللہ، اس کے شملے کیسے تھے، دو تھے یا ایک تھا، اللہ اللہ۔ اور حضور کی انگشتہائے مبارک کیسی تھیں، اور جب اٹھتی تھیں انگشتہائے مبارک تو چاند ہل جایا کرتا تھا، اور جب چاند پر اشارہ ہو جاتا تو چاند شک ہو جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں قحط سالی ہو گئی، اہل مکہ قحط میں گرفتار ہوئے، قریش مل کر ابو طالب کے پاس آئے، حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا اے ابو طالب لوگ سخت مصیبت میں گرفتار ہیں، نکلو اور خدا سے مینا مانگو، خدا سے بارش مانگو۔ بس ابو طالب نکلے اور ان کے ساتھ ایک ایسا نورانی بچہ تھا کہ گویا وہ ایک آفتاب تھا جو کالے بادلوں سے نکلا ہوا لگ رہا تھا، ایسا آفتاب تھا جو گویا کالے بادلوں سے نکلا، اور اس کے گرد چند اور بھی بچے تھے۔ جب سب بیت اللہ شریف پہنچے، ابو طالب نے اس نورانی بچے کی پشت دیوار کعبہ سے لگا دی، اس نورانی بچے نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور اس وقت آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، مگر اس کے اشارے سے چاروں طرف سے بادل آنا شروع ہو گئے، اور اتنا مینا برسا کہ جنگل بہہ نکلے، اور اہل شہر اور دیہات تک سیراب ہو گئے، اور اہل مکہ کی قحط سالی دور ہو گئی۔ اور ابو طالب نے اسے اپنے اشعار میں اس طرح نقل کیا، کہتے ہیں وہ گورے رنگ والے کہ ان کے چہرے انور کے صدقے میں ابر کا پانی مانگا جاتا ہے۔ میرے مدنی آقا جب مدنی منع تھے اسی وقت میرے آقا کے صدقے پانی مانگا جاتا تھا۔ یتیموں کی جائے پناہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں، بنی ہاشم جیسے غیور لوگ ہلاکت و تباہی کے وقت ان سے التجا اور فریاد کرتے ہیں، اور وہ آپ کے پاس آ کر عظیم نعمتیں اور برکتیں پاتے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امام
فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے ایک کنارے تشریف فرما تھے. اکرمہ بن ابو جہل وہاں نکلے اور وہ کہنے لگا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس پتھر کو ہلائیے جو پانی کے دوسرے کنارے پر پڑا ہوا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے انگشتہ مبارک کو ہلایا، وہ پانی پر تیرتا ہوا پتھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے آیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر اشارہ فرمایا تو وہ اپنے مقام پر دوبارہ چلا گیا. سبحان اللہ. یہ معجزہ دیکھ کر حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارک کا معجزہ تھا. اسی طرح حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کی ایک بات میں نے دیکھی تھی بچپن میں جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتی تھی، اور میرے مسلمان ہونے میں اس کو بڑا دخل ہے. وہ بات کیا تھی کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ گہوارے میں تھے، مدنی منع تھے لیٹے ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے، اور آپ کی انگلی مبارک جس طرف جاتی چاند اس طرف جھک جاتا. فرمایا میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کرتے تھے اور چاند آپ سے باتیں کیا کرتا تھا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ 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 اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا جب وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات انگشت مبارک کہ ایک روایت میں ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک برتن پانی کا لایا گیا تو آپ نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھ دیا. آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے جس سے تمام لوگوں نے وضو کیا. انگلیاں پر پیاسے ٹوٹے جھوم کر، پر پیاسے ٹوٹے جھوم کر، دیا پنجہ بے رحمت کی ہے جاری ہوا، قرض لیتی ہے گونا، قرض لیتی ہے گونا پر ہے زگاری بخاری شریف کی روایت میں بہت سارے لوگ بخاری کا حوالہ بھی مانگتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم معجزات کو باعث سے برکت سمجھتے تھے. یہ کہہ کر فرمایا کہ ہم ایک سفر میں نبی پاک کے ہمراہ تھے، پانی ختم ہوا، نبی پاک علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، فرمایا بچا ہوا تلاش کرو خواہ کتنا ہی کم پانی ہو. چنانچہ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. آپ نے اس میں اپنا دست مبارک رکھ دیا اور فرمایا آؤ وضو کرو، پیو، یہ برکت والا طیب اور طاہر پانی اللہ کی طرف سے ہے. پس بلا شبہ میں نے دیکھا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں میں سے پانی کے چشمے بہ رہے ہیں. انگلیاں گئے فیض پر پیاسے ٹوٹے جھوم کر، انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے
پیاسے جھوم کر ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ بخاری شریف میں ہی یہ دوسری روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں لوگ پیاس کی شدت سے بہت پریشان تھے، دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس کو ہم پئیں وضو کریں سوائے اس پانی کے جو آپ کے پاس ایک لوٹے کے برابر ہے۔ پس نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دست قدرت اس برتن میں رکھ دیا جو آپ کے پاس تھا، تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں، سنتے رہیں، انشاءاللہ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ہیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم سنیں گے انشاءاللہ مدینے کی دعائیں، مدینے جانے کے لیے دعائیں، سبحان اللہ۔ کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ، سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، اب لاج تیرے ہاتھ گئے سرور کون، اب لاج تیرے ہاتھ گئے سرور کون، مدفن کو مدینے میں جگہ مانگ رہے ہیں، مدفن کو مدینے میں جگہ مانگ رہے ہیں،
دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، اور دامان عمل میں کوئی نیکی نہیں خالد، دامان عمل میں کوئی نیکی نہیں خالد، بس نعت محمد کا صلہ مانگ رہے ہیں، بس نعت محمد کا صلہ مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے کی دعائیں کر رہے ہیں، مدینے کا ذکر کرنے میں اتنا لطف ہے، اتنا مزہ ہے، تو مدینے میں جانے کا مزہ کیسا ہوگا، پھر مدینے پہنچ جائیں گے وہاں کا مزہ کیسا ہوگا۔ پیرس اور لندن کی بلند و بالا عمارتوں میں وہ حسن، وہ جاذبیت نہیں ہے، وہ سوز نہیں ہے جو میرے آقا کے مدینے میں ہے۔ استاد زمن کا کلام سنیں گے جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، ہے نا، جو عاشق ہوتا ہے اس کا دل پھولوں میں نہیں لگتا، باغات میں نہیں لگتا، وہ تو صحرائے مدینہ میں اپنی جائے پناہ تلاش کرتا ہے نا۔ عاشق تو محبوب کی راہوں کو بھی تکتا رہتا ہے نا۔ اسی ایک عاشق کے اشعار ہم سنیں گے انشاءاللہ الرحمن دل کے کانوں سے، اس کے بعد انشاءاللہ منقبت اور پھر دعا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رنگ چمن پسندیدہ پھولوں کی بو پسند، رنگ چمن پسندیدہ پھولوں کی بو پسند، رنگ چمن پسندیدہ پھولوں کی بو پسند، صحرا طیبہ ہے دل، صحرا طیبہ ہے دل، بلبل کو تو پسند
پسند رنگے چمن پسند لا پھولوں کی وہ پسند رنگے چمن پسند لا پھولوں کی وہ پسند اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند صحرا طیبہ ہے دلے صحرا طیبہ ہے دلے بلبل کو تو پسند رنگے چمن پسند لا پھولوں کی وہ پسند مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس آقا مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کرتے ٹوٹ ہوئے دل کو تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند صحرا طیبہ ہے دلے صحرا طیبہ ہے دلے بلبل کو تو پسند رنگے چمن پسند لا پھولوں کی وہ پسند قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو اتنی تیری گفتگو پسند اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند صحرا طیبہ ہے دلے صحرا طیبہ ہے دلے بلبل کو تو پسند رنگے چمن پسند لا پھولوں کی وہ پسند ان کے گناہ گار کی امید عفو کو ان کے گناہ گار کی امید عفو کو ان کے گناہ گار کی امید عفو کو پہلے کرے گی آیتیں لا تقنطو پسند پہلے کرے گی آیتیں لا تقنطو پسند صحرا طیبہ ہے دلے صحرا طیبہ ہے دلے بلبل کو تو پسند رنگے چمن پسند
پسند لا پھولوں کی بو پسند رنگ چمن پسند لا پھولوں کی بو پسند طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر کونین کے بڑے بڑے کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند یہ روشنی سی کیا ہے کہ خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہو طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو نہیں پتا تھا میں اس قدر بڑا ہوں کونین کے بڑے بڑے کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند صحرا طیبہ دلے صحرا طیبہ دلے بلبل کو تو پسند رنگ چمن پسند لا پھولوں کی گل پسند ہے خواہش وصال درے یار اے حسن ہے خواہش وصال درے یار اے حسن ہے خواہش وصال درے یار اے حسن آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند پائے نہ کیوں اثر کو میری آبرو پسند صحرا طیبہ دلے صحرا طیبہ دلے بلبل کو تو پسند رنگ چمن پسند لا پھولوں کی بو پسند رنگ چمن پسند لا پھولوں اپنے کلام صلی اللہ تعالی علی محمد غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلائے دی مدد کعبہ ایمان مدد قبلائے دی مدد کعبہ ایمان مدد باغ کیا مرتبہ ہے غوث ہے باغ تیرا کیا مرتبہ
قدم آنا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا اولیاء مرتے ہیں آنکھیں تو ہے طلبہ تیرا اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا جب جس پہ ہمایا کا وہ پر جا تیرا کیا جب جس پہ ہمایا کا وہ پر جا تیرا شیر کو پترے میں لاتا نہیں گوتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گوتا تیرا اس نشانی کے جو سکے ہیں نہیں مانے جاتے اس نشانی کے جو سکے ہیں نہیں مانے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا سبحان اللہ. صلاۃ و سلام پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام شمع بز میں ہدایت لا کو سلام شمع بز میں ہدایت لا کو سلام جی سوہانی گھاڑی چمکاتا ہے پاک چاند سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاک چاند اس دل افروز ساعت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام غوث اعظم
کا بن کا غوث اعظم امام کا بن کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم انت خیر الراحمین. پروردگار ہم سب کی حاضری قبول فرما. اے اللہ جو ہم نے تلاوت سنی، نعت سنی، حمد پاک سنی مالک، جو استغاثے کیے، جو التجائیں کی ہم نے اے مالک، مدینے اور مکے کی حاضری کی دعائیں کی، اے اللہ سب کو قبول فرما لے. حاضرین ناظرین جو دلوں میں تمنائیں لیے بیٹھے ہیں مالک، ان کی تمنا اور آرزوؤں کو پورا کر دے مالک. اے اللہ ان میں جو بیمار ہیں صحت اور شفا عطا کر دے، جو مقروض ہیں بار قرض سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد دے، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے مالک، بے گھروں کو گھر دے دے اور بے چینوں کو چین عطا کر دے. اے اللہ حاجی بنا دے، مدینے کا زائر بنا دے. ہر وقت اے اللہ مدینے کی یادوں میں ہمیں کھویا رہنے کی توفیق دے دے. یاد مصطفیٰ سے ہمارے ذہن و دماغ میں اللہ یاد مصطفیٰ بسا دے. الہ العالمین خاک شفا کے صدقے میں اللہ سارے مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.